صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. صرف 3 سے 4 اشعار پڑھوں گا اور پیر صاحب آپ کے سامنے کہ دنیا عقائد کے تصرف کا تماشا ہے. دنیا عقائد کے تصرف کا تماشا ہے. محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہو. دوزخ تو من کنتو کے منکر کا محلہ ہے. ارے جنت تو وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہو. ارے جنت تو وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہو. کیونکہ شاہ مردہ علی، شیر یزدہ علی، قوت پروردگاہ علی، کل ایمان علی، رب کی شان علی، نبی کی جان علی، دین کا سلطان علی، میرا قرآن علی، وارث آدم علی، قائد میثم علی، نور مجسم علی، پھول پہ شبنم علی، سورہ مریم علی، وادی راحت ہر دم علی. کیونکہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمتےتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کیونکہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. رحمت نے لے لیا ہے مجھ کو آغوش نور میں، میں نے جو کبھی روکے پکارا علی علی. دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے تم نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. اور گھرائے نہیں کعبے کے بت حضرت نے، بلکہ مسکرا کے پکارا علی علی. اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. بڑی خوش قسمتی آپ نے سمجھ رہا ہوں کہ آج اس ربیع الاول میں میری پہلی محفل حضرت کی نگاہ کے سامنے ہو رہی ہے. آپ ہی کا فیض ہے. دعوت خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت، پیکر اخلاص و محبت، حضرت علامہ پیر حافظ مظہر علی مستالوی صاحب، زیب سجادہ آستانہ عالیہ مستال شریف. آپ کی بارگاہ میں التماس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اپنے روحانی وجدانی مواز حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر. بیٹھ جائیں تمامی احباب. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. آستانہ عالیہ گھولنا شریف، آستانہ عالیہ مستال شریف. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الورد الأحمر وجعله ريحا للأنبياء ومن أراد أن ينظر إلى بهاء الله ويشم رائحة الأنبياء فلينظر إلى الورد الأحمر. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. بعد حمد و ثنا کے پاؤں پیچھے پاؤں خراب ہے. بعد حمد و ثنا کے میرے واجب الاحترام علماء کرام وشاقان مصطفیٰ غلامان اولیاء کبار رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ مہینے، یہ شہور، یہ دن اور یہ راتیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں اللہ کے نبی کی میلاد کی ہیں. یقین جانیں یہی منظر، یہی سلسلہ، یہی محبت، یہی عشق، یہی جذبات کائنات عالم کے ذرے ذرے پر ایمان والوں کو میں دیکھنے میں آتے ہیں. ایسا وہ نبی ہے. آپ تو میرے خیال یہ مہینہ ربیع الاول شریف سے لے کر اب تک آپ کے اس علاقہ میں اللہ کے نبی کا تذکار چھڑے ہوئے ہیں اور آپ سن رہے ہیں. لیکن یقین جانیں اتنا کچھ سننے کے بعد، اتنی مجالس منعقد کرنے کے بعد، اتنے ذیشان ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سننے کے بعد، اتنے جذبات اور اتنا جوش دکھانے کے بعد، جب انسان کی نظر اللہ کے گھروں کی طرف جاتی ہے تو اللہ کے گھر خالی ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی آپ کو جذبات نظر آتے ہیں، پہلے تو میں شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، لیکن جو مدینہ دکھانے والے وہ چلے گئے. یہی ہے نا، مدینہ کرتے کرتے مدینہ چلے گئے، ہم یہاں ہی رہ گئے. ہماری یہی اوقات تھی، ہم یہاں ہی رہ گئے. جو مدینہ کی جستجو تھی وہ مدینہ پہنچ گیا. کیسے جذبات ہیں، کیسے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، کس انداز میں لوگوں کو ان لفظوں کے ہیر پھیر میں پھرایا جاتا ہے، کیسے انسان اپنے تصنع اور بناوٹ کے ان اصولوں کو کس انداز میں ظاہر کرتا ہے. لیکن چلیں چھوڑیں، ہم اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، ہم کوئی علم والے نہیں. جب یہ مدنی میلاد کمیٹی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آئے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کسی اچھے سے عالم کو بلا لیں. آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے پاس افراد ہیں، آپ کے پاس ہر قسم کی امن و امان و سکون اور جو بھی اس مجلس کے لیے جس چیز کی آپ کو جو درکار ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. ہم صرف آ جاتے ہیں حاضری کے لیے، ہمارا نہ تقریر کا کبھی نظام ہے نہ ہم یہ کام کرتے ہیں. لیکن چلیے ہم آگے آپ کے حضور میں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نہ ان چیزوں کے لائق ہیں اور نہ ہم ان چیزوں کو چاہتے ہیں، نہ ہماری کبھی جستجو رہی ہے اور نہ ہم کبھی کسی کے آنے اور جانے پر کبھی پریشان ہوتے ہیں. ایک بات ضرور کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا جب ذکر کی جب کوئی بھی محفل ہو، انسان میدان چھوڑ کر چلا جائے وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے، کبھی سچا نہیں ہو سکتا. چاہے پیر ہو، چاہے نتخوان ہو، چاہے میں ہوں، چاہے زید ہو، چاہے بکر ہو، تو اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھ کر چلا جائے، میرے نزدیک اس کے اندر نبی کی کوئی محبت نہیں سوائے دنیا کی، حصول دنیا، طلب دنیا، تلاش دنیا اور مال دنیا کو اکٹھا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آئیے اس مصطفیٰ کا جو محفل ہے وجدانی بھی ہے، ایقانی بھی ہے، ایمانی بھی ہے، اور یہ
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی یا اپنے مصطفیٰ سے محبت کی یہ محفل ہے. آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے رہیں گے، ہمیں پتہ ہے. نہ کسی پیر کے آنے پر آپ نبی کے لیے بیٹھتے ہیں، نہ پیر کے لیے بیٹھتے ہیں، نہ کسی مولوی کے لیے بیٹھتے ہیں، نہ کسی نعت خان کے لیے. نعت خان تو اب اس طرح جیسے زمین سے وہ کھمب ہوتی ہے نا، کھمب یہ ساون کے مہینے میں ایسے نعت خان ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. بہرحال آئیے میں مصطفیٰ کی محفل کی بات کرتا ہوں، پھر اپنی تھوڑی سی دیر آپ کی لیتا ہوں. صاحبزادہ محمد امتیاز صاحب مہروی چشتی دامت برکات مولیا علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی نا مصطفیٰ کی محفل جمی ہوئی تھی. آپ اور سنتے ہوں گے، ہم اور انداز میں بات کرتے ہیں. کیوں ہمارا تو رسول دولت کے لیے نہیں آپ کے پاس آنا. آپ یہ جعفر شاہ صاحب آئیں یا فلانا آئے، ہمیں کوئی توجہ دل نہیں کرتا آنے پر. تو جو آدمی صرف دولت کے لیے آئے ہماری نظر میں اس کی کوئی بغت نہیں. جو پیسے کے لیے تقریر کرے اس کی کوئی بغت نہیں. میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، میرے نبی نے خود فرمایا ایک وقت آئے گا عالم مسجد میں بیٹھے گا 1000 دینار لے کر اٹھے گا. اب یہ دور ہے، یہ دور. آئیے مصطفیٰ کی محفل کی بات کرتے ہیں. میرے آپ کے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی. بڑے غلام بیٹھے تھے جیسے آپ بیٹھے ہیں، ایسے نہ بیٹھے گئے جیسے آپ بیٹھے، ایسے ادب سے بیٹھے ہیں. یہ کہ یہ سر پر کپڑا رکھا کریں، یہ فائدہ نہیں آنے کا. نماز پڑھے نہ پڑھے محفل میں آ جائیں فائدہ نہیں ہے. نماز پڑھ کر آئیں پھر بیٹھیں، آپ کو پتہ چلے گا شان مصطفیٰ کیا ہے. نماز نہ پڑھے فائدہ نہیں ہے. اب دیکھ لیں مصطفیٰ نے فرمایا الفرق بین المسلم والکافر الصلاۃ. مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. نماز جو نہیں پڑھتا سارا دن آپ نعت پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، فتویٰ مجھ پر کوئی لگائے کوئی فائدہ نہیں ہے. چاہے پیر میر علی شاہ صاحب کی پڑھیں، چاہے پیر غلام نصیر الدین صاحب نصیر کی پڑھیں، چاہے آپ سائن کی پڑھیں، چاہے اعظم کی پڑھیں، کسی کی بھی پڑھیں، پائے جامی کی پڑھیں یا رومی کی پڑھیں، جس کی بھی پڑھیں، اگر نماز نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. آپ یہ کہتے ہو آپ کا فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں. آئیے مصطفیٰ کی محفل کی بات آپ سے کرتا ہوں. اپنے پیارے نبی رحمت سید العالمین محمد الرسول اللہ کی بات کرتا ہوں. کون سا نبی؟ اکسے جمالے کبریا، اکسے جمالے کبریا، چہرہ میرے حضور کا. یہ نبی کا چہرہ نہیں. جس نے نبی کے چہرے کو دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا. مصطفیٰ وہ شان والا نبی ہے. یہ تیری اور میری باتوں میں ادھر سے ادھر کرتا رہوں، میں کہوں سبحان اللہ کو فائدہ نہیں، میں کہوں ادھر سے آواز آ رہی فائدہ نہیں. فائدہ اس وقت ہوگا جب دل سے مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا. مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے، رب بھی راضی ہوں گے. یہ یاد رکھنا. اکسے جمالے کبریا، چہرہ میرے حضور کا. اکسے جمالے کبریا، چہرہ میرے حضور کا. فصل بہار کا سبب صدقہ میرے حضور کا. اور حسن کمر میں دیکھیے جلوہ میرے حضور کا. پڑھتے ہیں خود ملائکہ نغمہ میرے حضور کا. پڑھتے ہیں خود ملائکہ نغمہ میرے حضور کا. کون سا نغمہ؟ صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی
محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معہ اور جو میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کی شان میرا رب بیان کرتا ہے کیسے بیان کرتا ہے نہ قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کی محفل لگی ہوئی تھی مسجد نبوی ہے صدیق اکبر بیٹھے ہیں عمر فاروق بیٹھے ہیں عثمان ذو النورین بیٹھے ہیں علی ابن ابی طالب بیٹھے ہیں میں قربان جاؤں مصطفیٰ کی نظر چاروں کونوں پر پڑ رہی ہے اللہ کا گھر جو ہے وجدان میں ہے اللہ کے نبی کی نورانیتیں پھیل رہی ہیں غلامان محمد کے چہرے تمتما رہے ہیں ان کے سینے نور محمد سے مزین ہیں ان کے ہونٹوں پر مصطفیٰ کا ذکر ہے کبھی اللہ اللہ کا ورد ہوتا ہے کبھی محمد الرسول اللہ کا ورد ہوتا ہے میں قربان جاؤں میرے نبی نے بلند آواز سے فرمایا یا ایھا الناس اے میرے غلاموں یا صحابی اے میرے پیارے غلاموں میں تمہارے سامنے ایک بات کرنے لگا ہوں وہ علی علی کی بات کر کے چلے گئے لیکن ہم اس انداز میں بات نہیں کرتے میں قربان جاؤں میرے نبی نے بڑے پیارے انداز میں ایک بات کی میرے نبی نے فرمایا این ابو بکر یہ میں مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں علی کی شان اپنی جگہ پر لیکن جب مصطفیٰ کہے گا بات کیا پوری بات کرو گے تو بات سمجھ آئے گی ایک طرف لڑکو گے تو لڑکتے جاؤ گے کہیں پر تمہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا جہاں تک چلتے جاؤ گے جب مصطفیٰ اپنی نظر رحمت سے اپنی رحمتوں والا ہاتھ آپ کے سروں پر رکھے گا میرا اس وقت مصطفیٰ اور میں رب کہے گا ہاں اب تو میرے مصطفیٰ کا غلام بن جائے کسی کو پتہ نہیں بیان ہر آدمی اپنے انداز میں کرتا ہے ہر آدمی کا طریقہ واردات علیحدہ ہے ہر آدمی کا انداز بیان علیحدہ ہے ہر آدمی کی شان علیحدہ ہے آئیے مصطفیٰ کی بات کرتا جاؤں آئیے اپنے مصطفیٰ کی عظمتوں کے گن گاتے جاؤں مصطفیٰ کی زبان فیض ترجمان حرکت میں آ گئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى یہ اس کلمے جو اللہ کہتا ہے نبی وہی کہتا ہے اللہ نہ کہے نبی بولتا نہیں اللہ اسی کلمے کو اپنے غلاموں کے سامنے پیش کرتا ہے جس کلمے کا اللہ جو ہے وہ ارادہ فرماتا ہے اللہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے مصطفیٰ بات تو میری ہے لیکن میں چاہتا ہوں زبان تیری ہو این ابو بکر ہر آدمی چاہتا ہے میں ابراہیم کی بات کروں ہر آدمی چاہتا ہے میں نوح کو دیکھ لوں ہر آدمی چاہتا ہے میں موسیٰ کو دیکھ لوں ہر آدمی چاہتا ہے میں ہارون کو دیکھ لوں لیکن بیان کرنے کی بات نہیں بات ہے میرے مصطفیٰ کی میرا نبی جب بات کر دے بات بن جاتی ہے میرا نبی جس کو جو چاہے دے سکتا ہے میرے نبی کو اللہ نے بڑا ہی عطا فرمایا اتنا عطا فرمایا اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ نے فرمایا آؤ غلاموں اگر کسی نے ابراہیم کو دیکھنا ہے میرے پاس آ کر بیٹھ جائے اگر کسی نے نوح کو دیکھنا ہے میرے پاس آ کر بیٹھ جائے اگر کسی نے موسیٰ کو دیکھنا ہے میرے پاس آ کر بیٹھ جائے اگر کسی نے ہارون کو دیکھنا ہے میرے پاس آ کر بیٹھ جائے سارے غلام بیٹھ گئے بڑے اولو العزم شان والے بیٹھ گئے
یہ مجلس مصطفیٰ ہے، یہ آپ کی اس جگہ کی محفل نہیں، یہ وہاں کی محفل ہے جہاں مصطفیٰ بات کرتے ہیں، غلاموں کے سر ادب سے جھک جاتے ہیں۔ یہ اس پیارے شان والے کے ان پیارے صحابہ کی محفل ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صدیق بھی بیٹھ گئے، عمر فاروق بھی بیٹھ گئے، عثمان بھی بیٹھ گئے، علی بھی بیٹھ گئے، چاروں یار بیٹھ گئے۔ تو اور میں علیحدہ کر دیں بات ہے، مصطفیٰ کبھی علیحدہ نہیں کرتے۔ نبی جب بات کرتے ہیں چاروں غلاموں کو اکٹھا کر کے بات کرتے ہیں، تو ایک کی بات کرتا ہے، تینوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن تینوں کو تیرے چھوڑنے میں سوائے تیرے نقصان کے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اب میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان کو کھولا، مصطفیٰ نے اس شان والے نبی نے اس اپنے دہن مبارک کو جس سے نور کی کرنیں اور شعائیں نکلتی ہیں، جو لفظ نکل گیا جس کے دل پر پڑا اس کو منور کر دیا، جو بھی ارادہ آ گیا وہ بھی ارادے والا بن گیا، جو بھی ہدایت آیا نبی کی کلام سنی ہدایت والا بن گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا من ارادہ، حدیث آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ اس کو اپنے گرہ میں باندھ لیں۔ من ارادہ ان ینظر الی ابراہیم، اے غلامو تم میری محفل میں بیٹھے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے غلاموں کی شانیں کیا ہیں۔ والذین معہ اشداء، آؤ میں تمہیں ان کی عظمتوں کا تمہیں ذرا میں نظارہ تو کراؤں، تمہیں پتہ چل جائے میرے غلاموں کی شان کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من اراد ان ینظر الی ابراہیم، جو آدمی یہ چاہتا ہے یا جس کا یہ ارادہ ہے یا جس کو یہ محبوب ہے کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ لے۔ سوچتے نا ذرا، یہ نہیں ہم تو پیسہ نہیں لینے کے لیے آئے، اب اللہ ہمیں تو معاف فرمائے، ہم تو اللہ تعالیٰ اس بات سے اللہ محفوظ رکھے، ہم کہتے ہیں اللہ نہیں، نبی کا ذکر کریں تو پھر اس دنیا کے دولت کے لیے اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں تو بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں تو بہتر ہے۔ اگر دنیا کا صرف مال ہی اکٹھا کرنا ہے تو پھر مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ۔ وہ مصطفیٰ نے تو دعا فرمائی، ہر مولوی بیان کرتا ہے اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے اگر تو نے زندہ رکھنا ہے تو مسکینوں میں رکھ، مسکین غریب فقیر لوگ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور اگر مجھے اللہ تو نے اس دنیا سے دوسری دنیا میں لے جانا ہے تو وہاں بھی مجھے مسکینوں میں رکھنا، وَاحْشُرْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور اگر قیامت کے دن اے اللہ تو نے مجھے اٹھانا ہے تو جو مسکینوں کا گروہ ہو اسی میں اٹھانا۔ اس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، اس نور نبی کی بات کر رہا ہوں، اس بلیل کی زلفوں والوں کی بات کر رہا ہوں، اس محمد الرسول اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ گھر میں آئے، دیکھا کہ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہاں پر مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی۔ حضرت سیدہ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، آنسوؤں کی جڑی لگی ہوئی ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عائشہ میں تجھے روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ کون سی ایسی بات تجھ کو لگ گئی جو تجھے رلانے پر مجبور کر رہی ہے؟ عرض کرنے لگی میری اور آپ کی ماں، میری اور آپ کی ماں یا ماں بڑی چیز ہے، ماں جو کلمہ کہے گی دوسرا نہیں کہہ سکتا، مولوی بات کرے گا اور انداز میں، لیکن جب ماں بیٹے سے بات کرے گی تو وہ اچھی بات کرے گی۔ ماں جو ہوئی، اور پھر ماؤں کی ماں، پھر میرے پیارے مصطفیٰ کی گھر والی اور تمام مومنوں کی ماں، نحوس کی بات کر رہا ہوں، ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کر رہا ہوں۔ میں قربان جاؤں، مصطفیٰ نے دیکھا آنکھوں میں عائشہ کے، میری اور آپ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے۔ مصطفیٰ نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ یہ نہیں میں آپ کو کہوں آپ سبحان اللہ کہیں، یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ ہم ایک لوگ کہتے ہیں نا سبحان اللہ کو بوٹا لگے گا، کہاں بوٹا لگے گا؟ چھری رکھ کر کسی سے کہلوائیں اور آپ کو کہیں کہ جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، یہ نہیں، یہ جو یہاں سے نکالے گا، جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہ کہنے سے کسی سے نہیں،
کہ محفل میں آ کے جناب نعرہ ادھر سے مارو یا اس لوڈ اسپیکر کو ایسا کرو یا اس کو بٹن کو ایسے دباؤ. نہیں، ہم لوڈ اسپیکر ہو پھر بھی بولیں گے، نہ ہو پھر بھی بولیں گے. ہمیں کیا لوڈ اسپیکر کی ضرورت ہے؟ ہم اپنے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم کسی انسان کا ذکر نہیں کر رہے. ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آسمانوں پر ملاقات کے لیے شرف عطا فرمایا. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. میں قربان جاؤں، ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. مصطفیٰ نے پوچھا عائشہ کیوں یہ آنسو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ عرض کرتی ہے جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، کتاب بھی موجود ہے. میرے مصطفیٰ نے پوچھا، ماں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ کے گوش گزار اپنا سارا ماجرا بیان کر دوں. اور نبی نے کہا بیان تو ضرور کر، ہم تو دل کی باتوں کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جو تیرے دل میں بات ہے، لیکن پھر بھی تو ماں ہے، تو بیان کرے گی. قیامت تک آنے والے بیٹوں کو پتہ چل جائے گا ماں اور مصطفیٰ میں بات کیا ہوئی تھی. پوچھا کیا ہے؟ اب بات کر بیٹا آرام سے بیٹا جی یہ باہر چلے جاؤ، آرام سے، تکلیف ہے پریشانی ہے، باہر چلے جاؤ. میں اتنا ٹائم ویسے بھی عادت نہیں آپ بچے ہیں نا بیٹھے. ادب بڑی چیز ہے. ادب من لا ادب لہو لا علم لہو، من لا ادب لہو. آدمی مولوی کیا مولوی بیٹھتے ہیں، میں مولویوں کی علماء تو بیٹھے ہیں، یہ صنفان مصطفیٰ بھاگ جاتے ہیں. علماء تو یہ میرے سر کے تاج ہیں. یہ صنفان مصطفیٰ ہم بڑے دیکھتے ہیں. ابھی مجھے کہہ رہے تھے وہ، میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اپنا بستر بند ہو جائیں، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں. جب آپ آخری باری ہماری آئے گی ہم اس وقت جائیں گے. آپ اپنا بستر باندھیں اور تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ نکل جائیں آرام سے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ بہرحال اب مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، اپنے پیارے نبی کی. وہ مصطفیٰ وہ رفیع ہے، وہ جلیل ہے، بلغ العلا بکمال ہے. وہ رفیع ہے، وہ جلیل ہے، بلغ العلا بکمال ہے. وہ حسین ہے، وہ جمیل ہے، کشف الدجا بجمال ہے. وہ خلیق ہے، وہ عدیل ہے، حسنت جمیع خصالہ. کہاں اس کی کوئی دلیل ہے؟ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ. میرے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. عرض کرنے لگی میری ماں، میں اپنی ماں کی بات، آپ مانے تو آپ کو جو بھی نہ مانتے، ہمیں کیا ضرورت مانے نہ مانے. جب ایک دن آئے گا مصطفیٰ کہے گا آپ بات کر بھائی، یہ میری عائشہ بیٹھی اب بات کر کر عائشہ کے بارے میں، تجھے پتا چلے کہ میرا رب تیرے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے. یہ تو اس وقت پتا چلے گا. دور سے گاڑی آ رہی ہو نا تو پتہ نہیں چلتا یہ اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے. وہ جب وہ دھول جو ہوتی ہے نا مٹی، وہ جب ختم ہوتی ہے آہستہ سے وہ چیز سامنے نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ بیل ہے، یہ گائے ہے، یہ بکری ہے، یہ گاڑی ہے. ایسے ہی دنیا میں جو مرضی کرتا رہے، یہ پردہ تیرے اوپر پڑا ہوا ہے اس مٹی کے اندر، لیکن جب آنکھ کھلے گی اندھیرے چھٹ جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ کی شان کیا ہے. پتہ اس وقت پتہ چلے گا. بہرحال مصطفیٰ اللہ کے نبی سے کہنے لگی یا رسول اللہ، لوگوں نے دیکھا قل انما انا بشر مثلکم. اللہ نے کہا تم اس کو دیکھتے ہو، آؤ میں تمہاری ماں سے شان مصطفیٰ بیان کروانا چاہتا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے ماں کیا کہتی ہے اور بیٹے کیسے ہیں جو کیسی بات کر رہے ہیں. جو ام المومنین میں عائشہ صدیقہ کی بات نہیں مانتا وہ کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. میں قربان جو نبی نے پوچھا کیوں آنسو بہ رہے ہیں؟ عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے یوسف یاد آ گئی. مجھے یہ بات پڑھنے سے نہیں ہوتا، نعت پڑھے جی اور پیسے 50,000 کا لے لیں، یہ کچھ نہیں ملے گا. یہ دنیا میں